أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو کلمات سیکھے وہ تھے: ربنا اننا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، تو اگر تو نے ہم کو نہ بخشا وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. یہ کلمات اور الفاظ تھے جو سیکھے آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو معافی عطا فرما دی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے آسمان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، اور پھر اس کے واسطے، اس کے وسیلے اور طفیل سے دعا مانگی، تو تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی. تو یہ بات بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے. اس کو بیان کرنے والا ایک راوی کذاب ہے، جھوٹا. وہ اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کرتا تھا، اور یہ روایت بھی اس نے اپنے باپ سے ہی نقل کی ہے. درست بات وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سکھائے. فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی کمال رحمت ہے کہ خود ہی توبہ کے الفاظ اور کلمات بھی سکھائے، توبہ کا طریقہ بھی بتایا، اور پھر توبہ قبول بھی کی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا یہاں سے سارے کے سارے اتر جاؤ. اہبطوا، اتر جاؤ. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ زمین سے اوپر آسمانوں میں تھی، اس لیے اہبطوا کہا جا رہا ہے، اترنے کا حکم دیا گیا ہے. اہبطوا منہا جمیعا، یہاں سے سارے کے سارے اتر جاؤ، نکل جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی، کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے.
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جب احکامات نازل ہوں، وحی نازل ہو، تو جو آدمی میری ہدایت کی یعنی اس نازل کردہ وحی کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، وہ قیامت کے دن خوف اور غم سے پاک ہوگا، نہ خوف ہوگا اس کے دل میں، نہ غم ہوگا۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اللہ رب العالمین کی وحی کے سوا اور کوئی بھی چیز ہدایت نہیں۔ خواہ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کا قول اور اس کی مفکر کی فکر اور دانشور کی کوئی بڑی بات ہی کیوں نہ ہو، ہدایت نہیں۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے، اور جو اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کی اتباع پیروی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آئندہ کسی بات کا، اور غم ہوتا ہے گزشتہ بات پر۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس دن گھبراہٹ سے مامون ہوں گے، بچے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کو امن دیں گے، اطمینان ان کو نصیب کریں گے، خوف اور غم بھی نہیں ہوگا اپنی گزشتہ زندگی پر۔ کفار تو اپنی گزشتہ زندگی پر غم کر رہے ہوں گے، افسوس کریں گے، کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ واپس بھیجا جائے، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، صالح عمل کریں، نیک عمل کریں۔ جو اعمال ہم دنیا میں پہلے کرتے رہے اس کے علاوہ دیگر اعمال، یعنی پہلے تو دنیا میں رہ کے انہوں نے برے اعمال کیے، وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم نیک صالح اعمال کریں، جیسے پہلے کرتے ہیں ویسے نہیں کریں گے، اچھے اعمال کریں گے۔ اپنی سابقہ زندگی پر ان کو بڑا افسوس ہوگا، بڑا غم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کی ہدایت کی اتباع پیروی کرنے والے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کا تذکرہ کیا، اہل ایمان کا، نیک صالح اعمال کرنے والوں کا، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، پھل ان کو دیا جائے گا کھانے پینے کے لیے، اور ان کے لیے وہاں پاک دامن بیویاں ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اب یہاں کفار کا تذکرہ کیا، فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو سچا نہ مانا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو کافر ہے وہ ابدی دائمی جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، أُوفِ بِعَهْدِكُمْ،
میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے، خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔ بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب یا دوسرا نام تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں خاص بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ پہلے تمام تر انسانیت کو خطاب کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو خاص طور پر خطاب کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ وہ لوگ ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے انبیاء کو بھیجا۔ سب سے پہلے نبی بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل میں رہا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں بنی اسرائیل پر۔ بہت سی نعمتوں کا آگے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ہی ذکر آئے گا کہ یہ اللہ رب العالمین کی حکم دنیا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہا، پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر سزائیں بھی ہوئیں، ان پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ یہاں سے لے کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 تک 10 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، 10 نعمتیں جو بنی اسرائیل پر کی ان کا تذکرہ کیا ہے، اور 10 عذابوں کا ذکر کیا جو ان پر آئے، اور ان کی 10 نافرمانیوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ان کو خصوصی طور پر خطاب اس لیے، ایک تو یہ اس نسل اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن میں انبیاء کثیر تعداد میں آئے، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، ان کی نصرت و تائید اور ان کی مدد کرنی، اور یہ اس انتظار میں بھی تھے کہ آخری نبی وہ آئے گا، وہ نجات دہندہ ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم اہل شرک پر، بت پرستوں پر غلبہ پا لیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ یہاں پر لفظ نعمت کا استعمال ہوا ہے مفرد، نعمتیں نہیں، ایک نعمت، لیکن لفظ نعمت بذات خود جنس ہے، یعنی کہ تمام تر ہمہ قسم نعمتیں وہ نعمت کے لفظ میں شامل ہیں۔ جنس یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو قلیل اور کثیر دونوں پر بولا جائے۔ مثال کے طور پر پانی، اب پانی کا ایک قطرہ ہو تو اس کو بھی پانی کہیں گے، اور پورا سمندر ہو تو تب بھی پانی۔ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ، مقدار کم ہو یا زیادہ، جنس کا صیغہ، جنس کا جو لفظ ہوتا ہے اس میں جنس، وہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی نعمت یہ بھی اس میں جنس ہے، جن سے نعمت یہاں سے مراد ہے، یہ ہمہ قسم نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یعنی غلبہ اور نصرت ان کو ملے گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ ایایا، مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ، پس مجھ سے ڈرو۔ 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایایا خاص مجھ سے، فَارْهَبُونَ، پس مجھ سے ڈرو۔
متکلم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اپنی ذات کی طرف اشارہ کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے۔ مقصود ہے کہ صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرو۔ یہ خصوصیت کا معنی پیدا کرنے کے لیے، حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے۔ مصدقاً، وہ جو اب میں نے نازل کی ہے وہ نازل شدہ کتاب، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ تورات و انجیل تمہیں دی گئی، یہ قرآن مجید یہ سابقہ کتابوں تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ، نازل شدہ کتابیں ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، ان کے ساتھ تو پالا پڑا آ کے مدینے میں، جبکہ وحی کا آغاز مکہ میں ہوا، تو اہل کتاب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے سے پہلے اہل مکہ، اہل شرک، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور تکذیب کی۔ تو پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اس کی وجہ، سبب یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کو تو نبی آخر الزمان کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، ان کا جو کفر تھا، انکار تھا، وہ تھا جہالت کی وجہ سے، کہ مشرکین مکہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی۔ جو اہل کتاب ہیں ان کا کفر یہ جہالت کی وجہ سے نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو وہ پہلے پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے۔ تو اہل کتاب کا جو کفر تھا وہ جہود کی وجہ سے تھا، ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کبر و نخوت کی وجہ سے تھا۔ تو مشرکین جو مکہ کے تھے ان کی جہالت ختم ہوئی، سارے مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد مکہ میں کوئی مشرک نہیں رہا، سارے مومن ہو گئے، کیونکہ ان کے اوپر معاملہ آشکار ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ عجیب قسم کے خیالات کا، پریشانی کا شکار تھے کہ ہم میں رہنے والا، ہم میں پیدا ہوا، ہمارے ساتھ پرورش اس نے پائی، اور یہ آج نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ جبکہ اہل کتاب بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے تھے، سارے حالات ان کو معلوم تھے۔ اور دیکھیں، یہودی مختلف علاقوں سے، دور دراز سے آ کے مدینہ میں آباد ہوئے، مدینہ النبی میں۔ ان کو پتا تھا کہ نبی پیدا ہوگا مکہ میں، دعوت کا آغاز مکہ میں کرے گا، لیکن مکہ میں اس کی دعوت کمزور ہوگی، چند لوگ کمزور سے اس کے ساتھ ہوں گے۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا تو یہاں پر مدینہ میں آنے کے بعد اسلام کو شان و شوکت، عظمت، غلبہ نصیب ہوگا۔ تو اس نبی کے انتظار میں وہ مکہ نہیں گئے کہ نبی جو ہی نبوت کا اعلان کرے تو ہم فوراً مان لیں، بلکہ مدینہ جا کے قیام کیا کہ جب یہ مشقت کے سال نبوت میں جو اور اسلام کے آغاز میں جو مصیبتیں آنی ہیں یہ آ جائیں، ان سے لوگ گزر جائیں،
ہم پرسکون طریقے سے پھر اسلام قبول کریں گے جب اسلام غلبے کی حالت میں ہوگا۔ تو یہ مشقتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے اتنے ڈرنے اور بھاگنے والے لوگ، لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پتہ چلا کہ یہ ولد اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل یہ اسحاق کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل کی اولاد سے یہ آخری نبی ایک، اور اسحاق وہ بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی، اور پھر آگے یعقوب کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ آگے چلتا رہا۔ تو چونکہ یہ ولد اسماعیل میں سے تھے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کو یہ تھا کہ شاید آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، تو ان کا کفر یہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ تم تو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو، تو ایمان لانے کے بجائے تم کفر والے بن گئے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت ملے تو پھر ٹھیک ہے، مطلب تھوڑی سی بھی نہ لو۔ اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنے کا معنی وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں واضح خود کیا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تحریف کرتے تھے قرآن مجید اپنا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کے اندر، تو رات و انجیل میں انہوں نے تو تحریف کی، اور اس تحریف کی عوض دنیا کمائی، دنیاوی مفاد اور غرض کی وجہ سے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی آیات میں انہوں نے تحریف کی اور اس کو چھپاتے رہے۔ احکام صرف دنیاوی منفعت کی خاطر لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنا، اور دنیا میں چاہے ساری دنیا ہی مل جائے پھر بھی وہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع قلیل ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، انسان اس کو چاہے کثیر سمجھ لے، ہے وہ قلیل ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا مطلب اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دینا، یا دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھپا لینا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی طرف سے باتیں لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ عین شریعت ہے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال دیا، لکھا اپنی طرف سے اور منسوب اس کو اللہ کی طرف کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے بدلے انہیں دنیاوی منفعت حاصل ہو جائے، تھوڑی قیمت ان کو مل جائے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو ان کے ہاتھوں سے لکھنے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا دلیل بنا کر کہتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں، حالانکہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اجرت نہ لو، اجرت لینے میں اور بیچنے میں فرق ہوتا ہے۔ مثال سمجھ لیں، یہ عمارت کھڑی کی ہے، بنائی ہے مزدور نے، مستری نے، یہ کام کر کے اس نے جو چیز لی ہے وہ ہے اجرت،
اس نے آپ کو کوئی چیز دی نہیں، صرف اپنا کھانا دکھایا ہے، سارا خرچہ مٹیریل کا آپ کا ہے، یہ ہے اجرت۔ اور پھر جس دکاندار سے آپ نے یہ سارا سامان خریدا اس کو قیمت ادا کر کے یہ چیز اسے حاصل کی ہے، یہ ہے تجارت، خرید و فروخت۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا مطلب آیات کو یکسر بدل ڈالنا پیسے کی خاطر، یا آیات کو چھپا لینا، احکامات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا تاکہ میری روٹی روزی لگی رہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنے کا معنی۔ اجرت الگ چیز ہے، قیمت الگ چیز ہے۔ اور پھر اجرت اور اجر، ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے۔ اجرت تو بندہ دنیا میں لے لیتا ہے، اور اجر وہ اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اجر تو کوئی دنیا میں دے ہی نہیں سکتا، اجر اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہے۔ اور اجرت لینا کتاب اللہ پر یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ حَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ، جن جن چیزوں پر اجرت لی جاتی ہے، مزدوری لی جاتی ہے، ان ساری چیزوں میں سے کتاب اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس پر اجرت لی جائے۔ کتاب اللہ پر اجرت یہ سب سے زیادہ حقدار ہے، سب سے اچھی اور بہتر اجرت ہے کتاب اللہ پر جو لی جائے، وہ چاہے قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، یا مسئلہ بتا کر فتویٰ دے کر اجرت ہو، یا مسجد میں امامت کروا کے، درس دے کے، خطبہ دے کے، یا کسی بھی طریقے سے دم کر کے جو اجرت لی جائے، یہ سب سے بہترین اجرت ہے۔ اِنَّ حَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ۔ لیکن اگر اس کام کے اندر بھی خطیب صاحب وہ یہ کہے کہ جی ہماری مسجد کے جو متولی پاک ہیں وہ سگریٹ پیتا ہے، حقہ نوش فرماتے ہیں، تو اگر میں نے درس دے دیا اس کے خلاف تو میری چھٹی ہو جائے گی، لہذا یہ مسئلہ نہیں بتانا۔ خزانچی وہ داڑھی مچھے اس کی چاٹ ہے، لہذا داڑھی رکھنے کا اگر میں نے کہہ دیا تو میری چھٹی ہو جائے گی، لہذا یہ مسئلہ نہیں بتانا۔ صرف اپنی نوکری پکی کرنے کی خاطر احکام چھپا لے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ بیان کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں، یہ بھی وعدہ تھا بنی اسرائیل سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کر دو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا لینا، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دینا، یہ کام منع ہے۔ اور دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدے نفع مفاد کی خاطر حق باطل کو گڈمڈ کر دینا اور حق کو چھپا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنے کا معنی ہے۔ تو ان کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا، اور بنی اسرائیل کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہی کام منع ہمارے لیے بھی ہیں، اللہ کے استثناء کی کوئی دلیل آ جائے۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے چربیاں جانوروں کی حرام کر دی تھی، حرمنا علیہم شحومہا، لیکن ہمارے لیے حلال ہیں، حلت کی دلیل موجود ہے، ان کے لیے حرام۔ سابقہ انبیاء کا، سابقہ قوموں کا جہاں پر ذکر آتا ہے
جو کام ان کے لیے حلال وہ ہمارے لیے حلال، جو ان کے لیے حرام وہ ہمارے لیے حرام، اللہ کے فرق کی دلیل ہو۔ اب یہودیوں پر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال تھی حرام کر دی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر طیبات کو حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال تھی، وہ ان کے لیے حرام ہوئی بطور سزا، حقیقت میں حرام نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ بنیادی طور پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دین ایک ہی ہے، بنیادی احکام دین کے ایک جیسے ہی ہیں، عبادات بھی، حلال و حرام بھی، سب۔ ہاں وقتی طور پر کچھ احکامات وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، جیسے سابقہ بعض انبیاء کے دور میں بہن بھائی کا نکاح، ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنوں کو رکھنا یہ جائز تھا، ہماری شریعت نے اس کو حرام کر دیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، جہاں پہ اس طرح کی دلیل آ جائے وہ الگ بات ہے، وگرنہ سارے احکام ان کے لیے ہمارے لیے ایک جیسے ہیں۔ تو یہ جو خطاب بنی اسرائیل کو ہے براہ راست، تو یہ بالواسطہ ہم سے بھی خطاب ہے، ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو اور اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، حق باطل کو خلط ملط نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔